السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ویڈیوز لیکچر کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یہ ایک چینل بنایا گیا جو کہ ریسرچرز لیب کے نام سے ہے، تو آپ اس کے ٹائٹل سے، اس کے عنوان سے ہی اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مقصد، اس کا پرپز کیا ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ اس چینل کے تھرو میری کوشش یہ رہے گی کہ وہ اسٹوڈنٹس، وہ طالب علم جو ریسرچ کے میدان میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہر قسم کی سہولیات کو پرووائڈ کیا جائے، ان کو مکمل اور واضح انداز میں معلومات دینی چاہیے تاکہ وہ ریسرچ کے لیے جتنی بھی مشکلات سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے۔ بعض اوقات تو ہم یہ سہولیات بکس کی صورت میں دیتے ہیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر بکس کو ریڈ کرنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مجھے ایک اپنے استاد محترم کا جملہ یاد آیا، وہ آپ کے گوشوار کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ میں ان کی مجلس میں موجود تھا کہ ان سے کسی دوست نے سوال کیا کہ سر آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ آج کل بہت پریشان ہوں، کافی دنوں سے بکس کا جو مطالعہ کیا کرتا تھا، بکس ریڈنگ کیا کرتا تھا، کتب کا مطالعہ چھوڑا ہوا ہے، اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب تو میں بہت جلد بوڑھا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کتب کو پڑھنا، کتب کا مطالعہ کرنا اپنے لیے ایک زندگی بنایا ہوا تھا، گویا کہ وہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور وہی ان کو تقویت دیتا ہے، وہی ان کو جوان رکھتا ہے۔ اگر ہم نے پڑھنے کو چھوڑ دیا، مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، تو مطلب وہ ان کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہا تھا۔ تو ہماری بھی سیم ہی سچویشن ہے، ہم بھی اسی حالت سے گزر رہے ہیں کہ ہم کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو آج کل اس کا دوسرا جو الٹرنیٹ شارٹ کٹ وے آیا ہے، دوسرا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، وہ ہے مختلف قسم کے چینلز بنا دیے جاتے ہیں جس کے اوپر مختلف موضوعات سے ریلیونٹ کچھ نہ کچھ معلومات شیئر کر دی جاتی ہیں، ان کے اوپر تسلی بخش جواب دے دیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس ان کو سن کر کے، طالب علم ان کو سن کر کے اپنا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کر لیتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کر لیتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کے اندر کچھ ایک چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ سب سے پہلے جیسے آپ لوگوں نے اس چینل کا نام دیکھا ریسرچرز لیب، تو یہاں پر پہلے سے اس بلڈنگ کے اندر میں نے ایک ریسرچ سینٹر لانچ کیا ہوا ہے، تدبر ریسرچ سینٹر کے نام سے، اور ساتھ ہی تشنگان علم کے لیے، اسکالرس کے لیے ایک اور بھی سہولت ساتھ ہی پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ ایک ریسرچ جرنل بھی لانچ کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ طالب علم جو اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، فیلڈ میں جا کر کے ورک کرنا چاہتے ہیں، ان کو یقیناً جہاں مقالہ جات لکھنے ہوتے ہیں، کچھ بکس لکھنی ہوتی ہیں، کچھ اسائنمنٹس وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکلز بھی لکھنے ہوتے ہیں، تو ان آرٹیکلز کو لکھ کر کے وہ کہاں پبلش کروائیں، اس کے لیے ہمارے پاکستان میں اس قسم کا سلسلہ بہت رائج ہوا ہے، اور میں نے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی اختیار کی، اور میں نے بھی ایک ریسرچ جرنل لانچ کیا ہے تدبر علوم اسلامیہ کے نام سے۔ امید ہے انشاءاللہ چند ایک دنوں کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اچھی سی سے وائی کیٹیگری کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس حوالے سے بھی جتنا ہو سکے گا میں آپ کو ضرور معلومات بھی فراہم کروں گا اور آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کروں گا جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے گا۔ تو اصل مقصد، جو اصل پرپس تھا، آج کا عنوان تھا، وہ تحقیق کے متعلق بیسک انفارمیشن لینی تھی۔ تحقیق کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور تحقیق کے ساتھ ساتھ اس کے مترادفات الفاظ کون سے استعمال ہوتے ہیں، تحقیق کے ساتھ ساتھ مترادف بھی، متضاد بھی، اور جو روزمرہ زندگی کے اندر ہم سنتے چلے جاتے ہیں، ان کے متعلق مختصر سی معلومات آپ کو سنانی تھی، آپ کو بتلانی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز، تحقیق کیا ہے، تحقیق کا لغوی مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے گرامر کے اعتبار سے چند ایک چیزیں سیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ تحقیق باب تفعیل سے ہے،
جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی چھان بین کرنا، تفتیش کرنا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز بھی آتی ہے تو جب تک ہم اس کی حقیقت کو، اس کی تفتیش کر کے پہچان نہیں لیتے، تب تک ہمارا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں بنتا۔ سیم تحقیق اسی چیز کا نام ہے۔ اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمائی ہے، جیسا کہ اس کا ثبوت ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب تمہارے پاس کسی قسم کی بھی کوئی خبر لائی جائے اور وہ ہو بھی فاسق کی طرف سے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی چھان بین کر لیں، ان کی تفتیش کر لیں، بعد میں اس کے اوپر اعتماد باندھیں، بعد میں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر چھان بین کے، بغیر تفتیش کے آپ فیصلہ کر بیٹھیں اور بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ ہمیں بھی کوئی چیز بھی ریسرچ کے میدان میں لینی ہے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، اس کی چھان بین کرنی ہے، بعد میں ہمارا اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ باب تفعیل سے ہے، تحقیق لفظ جو ہے، اب اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ حققہ ہے، حققہ مطلب ڈبل قاف کے ساتھ۔ اور انگلش کے لیے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، جب ان کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک بہترین مفہوم ہمارے سامنے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریسرچ۔ ری الگ لفظ ہے اور سرچ علیحدہ لفظ ہے۔ ری کا معنی ہوتا ہے دوبارہ، اور سرچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ تو ریسرچ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ تلاش کرنا۔ یعنی ریسرچ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، اس کا وجود موجود ہے، ہم اس کو دوبارہ سرچ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ چھان بین کرتے ہیں، اس کو دوبارہ تلاش کرتے ہیں، اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بہت سارے ریزلٹس سامنے آتے ہیں۔ تو وہی جب ریزلٹس ہم لے کر کے مارکیٹ میں، معاشرے میں، عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہی ہماری ریسرچ کہلاتی ہے۔ اور یہ ریسرچ آج کل کے دور کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ لیں اس کے بغیر انسانوں کا جینا بھی محال تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک فیلڈ کے اندر الگ الگ ریسرچ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ ریسرچ کی مختلف اقسام کو اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف انداز میں مختلف فیلڈز کی ریسرچ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں سے اگر ہم سائنس کو لے لیں تو سائنس اتنا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، وہ ترقی ساری کی ساری اسی ریسرچ کے زمرے میں ہی ہے کہ ہم دنیا میں ہر ایک چیز کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پرانے زمانوں کے اندر ہمارا روزمرہ زندگی کا طریقہ کار بہت مشکل تھا، بہت محنت طلب تھا، لیکن آج کل ہر ایک چیز کے اندر آسانی اور سہولیات پیدا کی جا رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی ریسرچ کے نتائج ہیں۔ جتنے بھی ریسرچرز لیب بنائی جاتی ہیں ان کے اندر مختلف چیزوں کی ریسرچ کی جاتی ہے، اور ان سے جو بھی رزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور معاشرہ ان سے بینیفٹ اٹھاتا ہے، منافع لیتا ہے، اور عوام الناس کو اس کے ذریعے سے سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اور میں کیونکہ اسلامیات کا طالب علم ہوں، اسلام کے حوالے سے کیا ریسرچ ہو سکتی ہے، اسلام کے اندر ہم کس انداز میں ریسرچ کر سکتے ہیں جو کہ عوام الناس کے لیے نافع ہو سکتی ہے، نفع مند ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا صحیح معنوں میں ہم مصداق بن سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے نافع کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ ہم اسی ریسرچ کے ذریعے سے بن سکتے ہیں، کیونکہ عوام الناس کی غلط ذہن سازی کی جا رہی ہے، اسپیشلی روزمرہ زندگی اور روزمرہ معاملات کے ذریعے سے، جو کہ دین سے کوریلیٹ معاملات ہیں۔ جب وہ اس کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہم ایک مختلف انداز میں مختلف مکاتب فکر سے ان کو جڑا رہنا پڑتا ہے، اور جس صاحب کے بھی وہ ہاتھ لگتے ہیں، جس سے بھی وہ معلومات لینے جاتے ہیں، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق ان کی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہے، اور اسی کے مطابق گامزن ہو کر کے عمل پیرا ہونا شروع کر دیتے ہیں۔
اور یقیناً آلموسٹ یہی ہے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے اکثر لوگ ریسرچرز نہیں ہوتے، ان کو اس کے متعلق تحقیق نہیں ہوتی، چند ایک بکس پڑھ لی، وہیں سے ریڈ کر لیا، جو کچھ ان کو وہاں سے ملا انہیں کو حرف آخر سمجھ کر کے لوگوں کو اسی کے مطابق مسائل بتلانا شروع کر دیے، لوگوں کو حل بتلانا شروع کر دیا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہوا کرتا، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کے ذریعے سے اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کے ذریعے سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور بیس ہمیں قرآن و احادیث کو بنانا چاہیے۔ قرآن و احادیث سے جو ہمیں صحیح معنوں میں مسائل کی رہنمائی ملتی ہو، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے مسائل کو حل کریں، اور یہ طریقہ کار تحقیق کے ذریعے سے ہی ہونا چاہیے، بغیر تحقیق کے نہیں ہونا چاہیے۔ اور تحقیق کا اصطلاحی مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق آپ نے یقیناً بہت ساری تعریفات سنی ہوں گی، ان میں سے ایک مختصر سی اور جامع معنی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کسی امر کی شکل پوشیدہ یا مبہم کو اس کی اصلی شکل کو دریافت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی امر ہے، اس کی کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ صورتیں ایسی ہیں جو کہ مبہم ہیں، جو کہ واضح نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر تفتیش کرتے ہیں، اس کی چھان بین کرتے ہیں، اس کو دوبارہ تلاش کرتے ہیں، اور اس میں سے ہمیں ایک اصل صورت نظر آ جاتی ہے، اصل شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اصل تحقیق کے بعد اصل نتیجہ ہمیں مل جاتا ہے، تو یہی تحقیق کہلاتی ہے۔ تو یہ جامع معنی تعریف ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اگر دیکھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے اندر تمام تر پہلو اسی سے وابستہ ہے۔ ایون کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ بھی اسی چیز کو اپناتا ہے، اس کے سامنے بھی سارے کے سارے یہی پہلو ہوتے ہیں۔ وہ مختلف رپورٹس جب اس کے سامنے آتی ہیں، ان کو پڑھتا ہے، ان کے مطابق وہ تجربات کرتا ہے، اور جو اس کا تجربہ 100% ایکوریٹ ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صحیح سمت کی طرف ہوتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اور بقیہ اس قسم کے جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کے متعلق یہ وہی فارمولہ اپلائی کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی اس قسم کی صورتیں ہونی چاہیے۔ ریسرچ کے میدان میں ہمیں صحیح معنوں میں ایسی مبہم شکلیں، ایسی مبہم صورتیں جن کے متعلق ہمیں واضح معلومات نہیں ہے، تو ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں بتلا دینا چاہیے، بلکہ اس کی صحیح معنوں میں تفتیش کرنی چاہیے، اصل حقائق کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے رہنما کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم سے کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی اور ہمارا جان پہچان والا یا کوئی اور معاشرے کا انسان ہم سے کسی چیز کے متعلق معلومات لیتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، اس کا صحیح جواب پوچھ لیتا ہے، تو ہمیں اگر علم نہیں بھی ہوتا تب بھی ہم خاموش نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ اس کی تعویل کر کے اس کا جواب دے دیتے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے دل کے اندر ہماری جو اہمیت اور قدر و منزلت ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے، کہیں یہ ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ غالباً امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، ایک مجلس کے اندر ان سے کئی سارے سوال کیے گئے تھے، اور آپ نے جواباً یہی فرمایا تھا، لا ادری، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس قسم کی معلومات رکھنی چاہیے۔ پہلے تو اگر کسی چیز کے متعلق معلومات نہیں ہے، صحیح معنوں میں تحقیق نہیں ہے، تو اس کے متعلق ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان سے معذرت کر لینی چاہیے، یہ ٹائم مانگ لینا چاہیے، وقت مانگ لینا چاہیے، ہمیں کچھ وقت درکار ہے، ہم اس کے اندر اس چیز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں یا کسی سے پوچھ لیتے ہیں، جو اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ تو تحقیق ہمارے لیے اس چیز کے اندر بہت زیادہ ضروریت اور اہمیت کی حامل ہے کہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر بہت سارے مسائل سے ہم صحیح راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔